میں نے جو پرسنلی نوٹ کیا جس ایک اسکل نے مجھے اس لیول پہ جو مجھے لے کے آیا ہے, دیٹ از مائی رائٹنگ اسکلس. میں ہر ویڈیو ورڈ ٹو ورڈ اپنی پوری کی پوری لکھتا ہوں بفور آئی اسپیک. فلی اسکرپٹڈ. واو. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسک پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر, آپ کا ہوسٹ. ابھی تک کافی ٹاپکس ہو چکے ہیں. ہم نے سوچا کہ یار کانٹینٹ کریشن کے ٹاپک پر بھی بات کری جائے اور اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کیا جائے فار دوز پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان ٹاپک اینڈ وانٹ ہیو دیئر کریئر ان دا کانٹینٹ کریشن فیلڈ, جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے حمزہ بٹی صاحب کو, جن کو میں نے مزمل حسن کی پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا تھا. اور وہ پوڈ کاسٹ میں نے ساری تو نہیں سنی تھی لیکن تھوڑی بہت سنی تھی, اور امیزنگ کنورسیشن اسکلز, اور امیزنگ تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ. ہی از آلسو اے ڈیجیٹل کنسلٹنٹ ٹو یورپی یونین ایز ویل اینڈ آلسو اے فل ٹائم کانٹینٹ کریئٹر. حمزہ بٹی صاحب, ویلکم فار بینگ پارٹ آف آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. کیسے ہے سر, زندگی کیسی گزر رہی ہے, اور ایز اے کانٹینٹ کریئٹر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ الحمد للہ یار, زندگی از گوئنگ گڈ. اینڈ آنیسٹلی یار, جہاں تک کانٹینٹ کی بات ہے, ایز اے کانٹینٹ کریٹر لوگ سمجھتے ہیں کہ نا بڑا کوئی فلیشی میں بھی جو ہے نا لائف اسٹائل ہوتا ہوگا کانٹینٹ کریٹرس کا, یوٹیوب پہ جو دکھاتے ہیں سیم وہی ہوگا ایکچولی. لیکن بات یہ یار کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ اف آئی وانٹ, اگر میں چاہوں بھی نا تو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, کیونکہ بات یہ ہے کہ بیسکلی موسٹ آف تھنگس دیٹ وی سی آر فیک. ٹھیک ہے, جو آپ کے 95% اس ٹائم پہ لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, دے آر بیسکلی ٹرائنگ ٹو پریٹینڈ ٹو بی سم ون دے آر ناٹ. صحیح ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ٹائمس جب میں اپنا کانٹینٹ جو میں نے آج تک بنایا ہے وہ یہی ہے یار کہ ٹو ریئلی جسٹ ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس وچ آر ایکچولی ٹرو, وچ آر ریئل, اینڈ سو دیٹ پیپل کین ریلیٹ کہ یار کہ ایکچوئل ابھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکچوئل وہ جن چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جو ریئل ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ ڈانسنگ اینڈ لافنگ اینڈ جسٹ سنگنگ آن ٹک ٹاک, بٹ ٹو ایکچوئل ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس وچ میٹر. نارملی سر کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھا گیا ہے, سیلیبریٹیز تو نہیں چلیں, لیکن ایک قسم سے آپ جب ایک انفلوئنسر بنتے ہو, کانٹینٹ کریٹر بنتے ہو, اور آپ کی فین فالوئنگ بنتی ہیں, آپ کے سبسکرائبرز بنتے ہیں یوٹیوب پہ, تو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, they want to have a fan moment with you. تو وہ فیم آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سر بھی چڑھ جاتی ہے اور لوگ جو ہیں کہیں دوسری دشا میں نکل جاتے ہیں؟ if I were to ask you. یار اچھا, میں تھوڑا سا اس کو لائک now that you have talked about that, میں اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کرتا ہوں. میرے اور آپ کے زمانے میں جب when we were young, تو آپ کو یاد ہوگا کہ By the way, we are still young. I mean, when we were I'm just 33 years old. I am still young. Like جب ہم بچے تھے, ٹھیک ہے, جب ہم 10-12 سال کے تھے, تو the superstars, the rock stars were people like Wasim Akram and Waqar Yunus. ٹھیک ہے, they were the influencers at that time. اگر وسیم اکرم اور وقار پیپسی پی رہے ہیں تو میں اور آپ اس ٹائم پہ پیپسی پئیں گے, ایسے ہی تھا. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں اب جو اوبیسلی ایک جو نئی جنریشن آ چکی ہے, وی آر ناؤ ان دا ویب 3.0, میٹاورس آ چکا ہے, NFTs بن رہے ہیں. لوگ ایٹ دا مومنٹ اس ٹائم پہ جو ہے جو ڈیجیٹل اسپیس ہے نا, وہ لوگوں نے ریئلائز کیا یار کہ ہاں یہ ایک ریالٹی ہے. مطلب اس سے پہلے تک جو ہے ہم کہتے تھے یار بس ٹھیک ہے, ایک ہوا ایک سے آئے گا چلا جائے گا, لوگ کہتے تھے انٹرنیٹ آیا ہے کچھ ٹائم تک رہے گا چلا جائے گا. لیکن آئی گیس جہاں تک فیم کی بات ہے انٹرنیٹ پہ, تو اٹس سم تھنگ جو کہ میرے خیال سے ہر انسان ایک دوسرے ڈفرینٹ طریقے سے, ہر کریٹر سے ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتا ہے. میں جہاں تک اس چیز کو جانتا ہوں, جو سمجھتا ہوں, وہ یہ یار کہ اٹ کی ناٹ ریئلی گیٹ ٹو می, بیکاز میرا پرپز یہ نہیں ہے یار کہ میں نے فیم کمانا ہے یا میں نے اس سے پیسہ کمانا ہے, بٹ میرا جو پرپز ہے نا نہیں, دیٹ از ٹو لیو اے لیگیسی. کہ یار میں جب اس دنیا میں نہ بھی رہوں نا, تو لوگ اس کانٹینٹ کو دیکھ کے اس سے کچھ سیکھیں, ٹھیک ہے, اس سے کچھ جانیں, اس سے کوئی دے ڈسکور دیم سیلوز اف دے ہیونٹ ڈسکورڈ دیم سیلوز یٹ. تو انسان بہت سے لوگوں کے دماغ پہ چڑھ بھی جاتا ہے, لیکن obviously we have seen a lot of cases. لیکن honestly speaking, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اس ٹائم پہ انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ 1 ملین فالوورز ہیں, لیکن وہ ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے یہی ہے یار کہ فیم تو چلو ایک چیز ہے یار, آپ کو مل گیا, لیکن اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا دوسرے بندے سے, تو what is that fame, what is that money? حمزہ بھائی, normally which topics you talk about when it comes to content creation? نہیں, میں نے بہت سی ویڈیوز ایکچولی کانٹینٹ کریشن پہ بھی بنائی ہیں, بٹ جو میں نے ایک چیز میرے زندگی میں ایک پرابلم آیا میرے زندگی میں جب دیکھا, جب
when I started my journey as a youngster, ठीक है, education से related especially मेरा जो problems थे, like I was not a bad student, या मैं नहीं था कि यार मैं फेल कर रहा था ये वो, लेकिन आई ऑलवेज स्ट्रगल्ड इन माई स्टडीज़. और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की यार कि मतलब ऑब्वियसली जिस तरह हर ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में होता है, अच्छा बेटा पहले FSC मैट्रिक कर लो तो FSC में अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छा जी बेटा फिर तुम्हारी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो तुम अच्छी जगह नौकरी लग कर लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी तो इवेंचुअली तुम्हारी बीवी शादी हो जाएगी. हमारे यहाँ ना एक ये लूप बेसिकली चल रहा है, ठीक है. लोगों को ना स्लेव्स बनाया जा रहा है, लोगों को नहीं पता. द प्रॉब्लम इज कि एक स्लेवरी सिस्टम है ये पूरा, और आपको नहीं पता कि इसमें आप तो समझ रहे होते यार हाँ मैंने वही फॉलो करना है जो मेरे बाप दादा चाचा ताया भाई ने फॉलो किया, लेकिन देयर आर अदर वेज एज वेल. तो मैंने मतलब भाई ना हमारे यहाँ सिर्फ क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए आई आस्क्ड माय सेल्फ, मैंने कहा यार हमजा क्या मैं सेम वही कंटेंट बनाऊं जिसमें बस मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूं, या मैं कैसा कंटेंट बनाऊं जिससे लोगों को एक्चुअली कुछ सीखने को मिले अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है, अपनी लाइफ से रिलेटेड. सो मोस्टली मेरा कंटेंट जो है दैट्स व्हाई इट रिवॉल्व्स अराउंड करियर्स एंड लाइफ एडवाइस. नॉर्मली हमजा भाई जो हमारा एज ग्रुप है, हम तो खैर थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए, एक्सपीरियंस ले लिए, लेकिन नॉर्मली आजकल के दौर में लोगों का क्या होता है कि कोई प्रोफेशन चूज़ करना होता है, और हमारे जो सोशल प्रेशर्स जो हमारे शहरों में हैं कि वालिद साहब कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, CA कर लो, ये कर लो, बाहर भिजवा देते हैं बच्चे को. तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? आया ये गुलामाना जहन जो आपने अभी बात की कि हमें स्लेव रखा जा रहा है, ये हम पैदाइशी इसी तरह हैं, या क्या हम पर ये कितने अरसे से इम्पोज है कि वो चीज़ नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, और आपको क्या लगता है कि ये इसी तरह चलेगी या ये साइकिल कभी टूटेगा भी? यार नहीं देखें, पता क्या बात है कि आई डोंट ब्लेम आर फादर्स और आर ग्रैंडफादर्स, क्योंकि बात ये कि उनके दे लिव्ड इन सिंपलर टाइम्स. उनके ज़माने में वो हम जो इंटरनेट की जो हमारे पास इस टाइम पे है दैट इज़ द इंटरनेट, उनके पास नहीं था. दे डिडंट नो कि दुनिया मुल्क से बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो आई डोंट ब्लेम देम कि यार वो अभी भी उसी माइंडसेट के साथ. मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार हमजा भाई हमारे माँ बाप जो है नहीं मानते, हम ये आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम डांसर बनना चाहते हैं, हम म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं मानते. और मैं इनको हमेशा ये कहता हूँ देखो यार, और बहुत एक एनार्की सी है कि यार बड़े हेट है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एज वेल कि यार हमें नहीं करने दिया जा रहा. लेकिन मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ यार देखो बात सुनो, अपने पेरेंट्स को ब्लेम ना करो, उनको नहीं. द रीजन इज कि दे डोंट नो, ठीक है. उनके लिए क्या है, बेटा बैंकर बन गया, बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, या ऐसी फील्ड में चला गया जिनका उनको पता है. अब मैं जब किसी को बाय द वे कहता हूँ ना यार कि आई एम अ डिजिटल कंसल्टेंट फॉर द यूरोपियन यूनियन, पहले तो वो पूछते हैं बेटा ये डिजिटल कंसल्टेंट क्या होता है. फिर मैंने फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, सर हम डिजिटली जो है वो सोशल मीडिया रन करते हैं, मीडिया एड्स बनाते हैं, ये चीज़ सब. तो बात ये है कि इस टाइम पे चूंकि वेब की वजह से जो एक नया कंटेंट स्पेस खुल चुका है जिसमें आपके पास इतने किस्म के प्रोफेशंस हैं, तो क्या है कि उन बेचारों को नहीं समझ आता. लेकिन ऑब्वियसली फिर क्या बात है कि उनको समझाना, उनको आस्ता आस्ता ये चीज़ बताना, एक ऑब्वियसली आई गेस मैं समझता हूँ कि हर बंदे का फ़र्ज़ है जो कि इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है कि हाँ यार मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको जान ज़्यादा लगानी पड़ती है बिकॉज़ लोगों को नहीं पता. Since you talk about like social issue, life advice and career advice, and these topics require a lot of research. It's not कि आप आ गए और आपने एक वीडियो बना दी और बस आपने करियर पे एडवाइस करी, versus जो entertainment content है, जो TikTok content है, that is very easy to make. So what was the motivation that you choose this complicated route, that well researched route कि यार आपको पता है इसमें आपका बड़ा टाइम लगेगा, even एक वीडियो बनाने के लिए शायद आपको 10 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ जाएं, 10 वीडियोस देखनी पड़ जाए. सो व्हाट वाज द मोटिवेशन जो है आपके कंटेंट के पीछे? यार नहीं, मैंने जिंदगी में आई लाइक पर्सनली स्ट्रगल्ड अ लॉट इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. either it was my career, either it was education, either it was even talking to people. तो मैंने अपने ज़िंदगी में जिस ट्रांजिशन से गुजरा हूँ, एक ऑब्वियसली वो एक बड़ी डिफ़िकल्ट पाथ होता है एज अ यंगस्टर. आप जब उससे ट्रांजिशन कर रहे होते हो इनटू एडल्टहुड, तो मुझे ये फील हुआ यार कि वो प्रोसेस, वो जर्नी ना, उसमें मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, ठीक है. मैं देखें विद नो डिसरिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, दे हैव बीन एन अमेजिंग सपोर्ट, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप शायद अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, विच यू कैन डू विद आइदर अ फ्रेंड और अ मेंटोर,
ٹھیک ہے, کوئی ایسا بندہ جو کہ ایکچولی آپ کو بتا سکے, سکھا سکے یار کہ ہاں اگر تم زندگی میں اس ٹائم پہ اس فیز سے گزر رہے ہو تو دیٹ از ویری نارمل اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے. میرا پرپز یہ تھا یار کہ میں لوگوں کو بتاؤں اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے. تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ یار کہ اچھا حمزہ کیا میں اس ٹریڈیشنل ٹپیکل سوشل میڈیا انفلوئنسر پاتھ کو لوں گا جس میں بس ایسی ویڈیوز بناتا رہوں جس میں جو ہے نا جلدی جلدی کٹس ہو رہے ہوں, میں ڈانس کر رہا ہوں اور ٹرانزیشنز آ رہی ہوں, یا میں ایک ایسا پاتھ لوں گا جو کہ وچ از گوئنگ ٹو بی دا ڈیفیکلٹ ون بٹ it's something that is very dear to me, but the content that I make that speaks to me. So the reason کہ میں وہ content بناتا ہوں is because یار کہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے وہ content بناتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں یار کہ کل جب مجھے بچوں کے میسیجز آتے ہیں نا, مجھے بچوں کے میسیجز آئیں کہ حمزہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں رو رہا ہوں اس ٹائم پہ, واو, کہ آپ نے یہ ویڈیو آپ نے بات کی اور this is what is exactly that is happening to me right now. I can share pictures with you of people literally saying کہ I'm crying after watching this video. تو that is where I realized کہ یار حمزہ جو بھی میں کر رہا ہوں وہ کبھی بھی اتنا وائرل نہیں ہو سکتا جو کہ as compared to what you traditionally see on TikTok and everywhere. لیکن what I make has so much more purpose, has so much, ایک ایسی چیز ہے جسے لوگ ریلیٹ کر سکیں اور ایکچولی اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں. So that is why I make that kind of content. Since mashallah you are a successful content creator, and I would like to divert this discussion towards the content creation side. If I am a university graduate, or let's say I'm in my finals, or let's say I'm in my 6th semester, and this thing fascinates me, right? Rather than becoming an engineer, I'm not saying کہ آپ جو ہے اسی طرف آئیں, but if you have a passion for content creation as well, and if you also want to be a doctor or pursue your career, so how can I get started with this whole content creation scene? بالکل. تو نہیں, I guess my advice for anyone who wants to be a content creator or who wants to come and explore this side of things, وہ یہ یار کہ سب سے پہلے ایک چیز یہ کہ ڈونٹ جسٹ گو اینڈ فالو جو کہ باقی ہر بندہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ گیمنگ کی ویڈیوز بنا رہا ہے, آپ کو لیٹ سے کوئی گیمنگ لیٹ سے بہت پسند ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ وہی سیم ٹو سیم چھاپ کے جو ہے نا بنانا شروع کر دو. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یار کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ مجھے ایکچولی جس پہ بات کرنا پسند ہے. لیکن سب سے زیادہ لوگ بتاؤں کہ چیز میں اسٹرگل کرتے ہیں, جو بھی نئے کانٹینٹ کریٹرز بہت سے لوگ ابھی اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہوں گے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یار ہم بنائیں کیا. مطلب ہمیں یہ چیز پسند تو ہے, انہیں دیکھ بھی لیا انہوں نے, اچھا یار ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ایکچولی یہ آئیڈیا نہیں ہوتا, انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کبھی بیٹھ کے کہ لیٹ سے اگر میں اس چیز کے اوپر ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں تو کیا میرے پاس اس کے لیے 20 آئیڈیاز بھی ہیں یا نہیں ہیں. So the most important thing is to first figure out what you want to make. لیکن اس پہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل قسم کا کانٹینٹ ٹرائی کرو. آپ کو نہیں پتا نا شروع میں, جب آپ کوئی چیز نئی چیز سیکھنے جا رہے ہو تو سمپل the first thing is ٹرائی ڈفرنٹ ٹائپس آف کانٹینٹ. لیٹس 2 یا 3 چیزیں جو آپ کی انٹرسٹ کی ہوں, جس میں آپ پورا دن بھی بیٹھ کے بولتے رہو نا تو آپ تھکو گے نہیں. اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ وہ کانٹینٹ بناؤ گے, وہ چیز بناؤ گے جو کہ آپ جس پہ ایزیلی بات کر سکتے ہو. دوسری چیز یہ ہے پھر آپ سمپلی یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. جب بھی آپ اس چیز کے اندر آنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آؤ یار کہ میں اس کو ایز اے ہابی, دیکھو ایز اے ہابی اور ایک چیز کو پروفیشنلی کرنے میں ڈفرینس ہے. اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان سم تھنگ دین اٹ کین ناٹ بی جسٹ اے ہابی. تو سمپل کیا ہے, اس کے لیے آپ ٹائم نکالو. آپ کو اچھا جب بات سنو, میں پورے ویک میں صرف ایک ویڈیو بناؤں گا, لیٹ سے میں پورے 2 ہفتے میں ایک ویڈیو بناؤں گا, لیکن کیا ہے کہ میں اس کو ٹائم دوں گا. سیٹرڈے سنڈے جو ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہو گھومنے پھرنے پارٹی کرنے میں, اگر 5 دن آپ پڑھائی کر رہے ہو یا کام کر رہے ہو تو پھر سیٹرڈے سنڈے کو گیو اٹ ٹائم, گیو اٹ اے اسپیس ان یور کیلنڈر. جب تک وہ چیز آپ کے کیلنڈر میں نہیں ہوگی نا کہ میں نے مہینے میں 4 ویڈیوز نہیں بنانی, اس چیز میں آپ سکسیڈ نہیں کر سکتے. اینڈ دا تھرڈ چیز از کہ یار ڈونٹ جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف. اگر آپ کانٹینٹ میں آ رہے ہو, اگر آپ کانٹینٹ بنانا چاہتے ہو تو یہ دیکھو یار کہ اس کا بگر پرپز کیا ہے. کیا ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ میرا کانٹینٹ دیکھیں گے؟ اگر میں صرف اپنے بیٹھ کے اپنے منہ کی ڈھیر ساری ویڈیوز بناتا رہوں, بلاگس کرتا رہوں, تو what good is that for anyone? No one gives up. I'm sorry to say, no one gives a shit. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی ایسی چیز لے کے آنی ہے اپنے کانٹینٹ میں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو that could be anything that you are very passionate about. Let's say you're passionate about sports cars. Let's say you're passionate about Formula 1 cars, racing. تو آپ کو ٹھیک ہے یار مجھے تو پسند ہے, لیکن میں لوگوں کے اندر اس کا انٹرسٹ کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ تو پھر آپ اس کی ہسٹری پڑھو گے, پھر آپ اس کا پریزنٹ پڑھو گے, آپ اس کا پاسٹ پڑھو گے. ٹھیک ہے, تو
کیا ہے کہ اس طرح آپ کانٹینٹ بناؤ جس میں لوگوں کو ایکچولی لوگوں کا انٹرسٹ جنریٹ ہو, لوگ آپ سے کچھ سیکھیں, لوگوں کو ویلیو دی جائے. اچھا, besides your interest and passion, what are some of the topics or what are some of the things that people can start experimenting with, like how to videos or what kind of content? If like I am a guy who would like to make videos, but frankly speaking, I don't know on what topic I should make videos. Like my background is engineering, but somehow I feel I don't want to make videos like this topic is boring for me myself when I was studying it. So for a person like me, like who have interest but somehow he is reluctant to like try something new, not something that he know, so you have suggestions for some of the topics that the beginners content creators can start with? بالکل, دس از سمتھنگ جو کہ ایون میں ایز اے کانٹینٹ کریٹر جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت سے آئیڈیاز میرے ذہن میں تھے. اس کے باوجود میں نے سوچا یار کہ کیا آئیڈیاز ہیں جو کہ پوٹینشلی میں کر سکتا ہوں. تو یار دیکھو بات سنو, بڑی سمپل سی بات ہے. ٹیک اے لائف انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو, بلیو می ایز سمپل ایز دیٹ کہ اچھا یار ایک دن میں سوات گیا ہوا تھا, راستے میں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو بیسکلی یہ چیز میرے ساتھ ہوئی. بلیو میں بتاؤں کہ یہ اتنا ایزی ہے یہ چیز کرنا. ٹیک اینی تھنگ مے بی اپنے دوست کو ساتھ بٹھا لو اور دوست کے ساتھ بٹھا کے, لیکن کیا ہے کہ ایسی بات کرو جس سے ایکچولی لوگوں کو بھی فائدہ ہو. صرف یہ نہیں, آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایکسپیرینسز شیئر اوبیسلی کر سکتے ہو, لیکن کیا ہے آپ نے ایک مائنڈ سیٹ اس مائنڈ سیٹ سے کرنے کہ یار کل کو جب کوئی بندہ دیکھے گا تو کیا ول دے کم بیک ٹو واچ اندر ویڈیو, کیا میں ان کو ایک ایسی چیز بتا کے دوں. تو دا ریزن وی سے یار کہ اٹ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف اے جرنی دیٹ یو آر آن, کہ جب آپ جس طرح ایک نیٹ فلکس کی سیریز ہے, آپ نے ایپیسوڈ 1 دیکھی, آپ نے کہا یار کیا ایپیسوڈ تھی, اب میں ایپیسوڈ 2 دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اس کی تو 5 سیزنز آئے ہیں, پھر آپ کہتے ہو 5 کے 5 سیزنز میں دیکھوں گا. تو واٹ از دیٹ تھنگ وچ برنگس پیپل بیک ٹو واچنگ دیٹ ویڈیو؟ دیٹ از دیٹ آپ کوئی ایسی چیز بات کرو جس پہ یو بلڈ ٹورڈس. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ویڈیو بنائی, آپ نے بات کی اچھا سواد کی, آپ نے ایک بلٹ سے ایگزامپل, بڑی سمپل سے آپ کو ایگزامپل بتائیے کہ یار ہمیں سواد گیا یہ ہوا. نیکسٹ ٹائم آپ کہتے ہو اچھا یار میں اپنے ایک دوست کا آج میں نا پوڈ کاسٹ انٹرویو کروں گا, وہ بتائے گا کہ وہ سواد میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں یہاں پہ کیوں ہوتی ہیں. تھرڈ آپ کیا کرتے ہو, آپ تھرڈ پھر سے سواد چلے جاتے ہو اور آپ ولاگ بنا دیتے ہو. تو کیا ہے, دیٹ از اے جرنی, ایک کنٹینیوس سیریز چل رہی ہے ایک ٹاپک پہ چلتے چلتے. اس سے کیا ہے کہ لوگ جو ایک جس نے آپ کو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی نا, جب نیکسٹ ٹائم وہ کہے گا نا یار اسی پہ بات ہو رہی ہے, تو وہ پھر سے آپ کے پاس آئے گا. اور اسی طرح کرتے کرتے آپ نے سواد سے اسٹارٹ کیا اور آپ پورے پاکستان کے ٹریول بلاگس بنانا شروع کر دیتے ہو. دیٹ از ویئر پیپل ول ایکچولی واچ یور ویڈیوز, کیونکہ ان کو ایک پیچھے کانٹیکسٹ تھا, ان کو پیچھے پریفیز ہے. ایک بک کے اندر نا ایک اوپننگ پریفیس اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بک کا پہلے کانٹیکسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے یار کہ یہ ویڈیو یہ بک جو ہے اس چیز کے بارے میں. تو آپ بتاؤ گے یار کہ میں یہ بک اسٹارٹ کر رہا ہوں, یہ میں ویڈیو اسٹارٹ کر رہا ہوں, یہ بیسکلی کس چیز کے بارے میں. اینڈ دیٹ از یو آہستہ آہستہ موو فارورڈ اینڈ یو کین ہیو بلیو می دیر آر اینڈلیس پاسبلٹیز جو آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو اس کا کرکس بتا دیا یار, کوئی بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں ایک اس کا میتھڈ ہی ہے. From your experience, you are a content creator. So for those aspiring content creators, do you think they should pursue it like as a part-time thing or a full-time thing? And what are like some of the things that you would say, like if you have certain capacities then go for full-time, or you would say like keep a balance between keep it part-time and give time to your other career as well in which you are studying, ya jo aapka experience hai? یار میں نے نئی جو چیز میں نے سب سے زیادہ نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یار اس چیز کے اندر آنا نا اٹس جسٹ لائک اے بزنس. جب بھی آپ کو میں مطلب بڑے سمپل ٹرمس میں کروں گا, جس بندے نے آج تک بزنس کیا اس کو تو ایزلی سمجھ آ جائے گا, جس نے نہیں کیا ان کو میں سمجھا دیتا ہوں. جب آپ ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو اچھا یار کہ میں آلریڈی ایک نوکری کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس بزنس کو پارٹ ٹائم کروں یا فل ٹائم کروں. دیٹ از ٹوٹلی گوئنگ ٹو ڈپینڈ آن دا فیکٹر کہ ہاؤ مچ منی دیٹ بزنس از میکنگ. یا تو آپ یہ کہو کہ اچھا میں نے 1 سال کے پورے میرے پاس بیک اپ پڑا ہوا ہے, میں یوٹیوب فل ٹائم کرنا چاہتا ہوں, 1 سال پورے سال کے میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں کچھ ہو بھی جائے بالکل یوٹیوب چینل برباد ہو جائے کچھ ہو جائے تو 1 سال کا بیک اپ میرے پاس پورے سال میں چلا لوں گا. اب آپ اس مائنڈ سیٹ سے آؤ اس میں کہ اچھا ٹھیک ہے, یا اگر میں اسے پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہوں تو کیا میرے پاس اتنا ٹائم ہے, کیا میں اس کو اتنا ٹائم دے سکتا ہوں جتنا میں جتنا کہ جس کے جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کو ٹھیک ہے یار میں لیٹ سے میں ایک کام کرتا ہوں, لیٹ سے 3 ڈیز میں یونیورسٹی جاتا ہوں, 2 ڈیز میرے پاس فری ہیں, اس میں کیا کر سکتا ہوں, میں ویڈیوز بنا سکتا ہوں. گو فار اٹ. اف یو آر سم ون ہو از ورکنگ 9 to 5 کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ شام کو بیٹھ کے آدھا گھنٹہ روز آپ لٹرلی لائیو سیشن سے اسٹارٹ کر دو, آپ لوگوں سے بات کرو, لوگوں سے پوچھو, لوگوں سے
ایکسپلور کرو یار کہ کیا چیزیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا چیز ان کے لیے مشکل ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ میکنگ کانٹینٹ فار دیٹ اوور دا ویکینڈ پہ بیٹھ کے آپ نے ایک ویڈیوز پہ بنا دی. تو کیا ہے کہ اس اسپیس میں آپ کو تھوڑا, آپ کو اوبویسلی دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز آپ کے لیے چلے گی, لیکن کیا ہے اس پہ پہلے آپ کو آ کے ٹرائی کرنا پڑے گا. اینڈ فار دوز پیپل ہو وانٹ ٹو گو گیٹ ان ٹو دس فل ٹائم, آئی تھنک میں سمپل وہی ماڈل جو میں نے کئی دفعہ سنا تھا وہ یہ کہ اف یور بزنس از میکنگ ٹوائس دا منی دیٹ یو میک ایوری منتھ ان یور جاب, دین یو کین کم ٹورڈس دیٹ بزنس. تو آئی تھنک یوٹیوب اوبیسلی ایسی چیز ہے جو فوراً آپ کو ڈے ون سے پیسے نہیں دے دے گی, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوگی. ایک دفعہ آپ کا لوگ نام جانیں گے, پہچانیں گے آپ کو. ایک ٹائم ایونچولی آپ کا ایسا آئے گا جس میں آپ دیکھو گے یار کہ ناؤ اتنا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ آٹومیٹکلی ڈفرینٹ برانڈس, ڈفرینٹ کمپنیز مجھے ریچ آؤٹ کر رہی ہیں. اچھا حمزہ بھائی, آئیڈیاز کی بات ہو گئی جو کہ بڑا ضروری ہے ویڈیوز بنانے کے لیے. آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہو, کوئی ٹاپک ہو ویڈیو بنانے کے لیے, واٹ آر سم آف دا ادر اسکلز دیٹ اے کانٹینٹ کریٹر شوڈ ہیو اور ورک آن اور پالش آن دیم ٹو لائک فلرش ان دس انڈسٹری؟ فرسٹ آف آل آئی گیس یار سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم جس ٹائم میں رہتے ہیں ایوری ون ہیز اے موبائل فون, ٹھیک ہے. مطلب میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ کبھی بیٹھ کے, بے شک کسی کو ویڈیو پوسٹ نہ کی ہو لیکن آپ نے بیٹھ کے بنائی ضرور ہوگی, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو شو اراؤنڈ مے بی اپنے فرینڈس فیملی کو اینڈ آل. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اسکلس کی بات ہے, ایک چیز ہمیشہ میں اس سے پہلے کہ میں اسکلس پہ آؤں, میں لوگوں کو یہ کہوں گا یار کہ یو آلریڈی ہیو ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ اے یوٹیوب چینل, اینڈ دا اونلی دیٹ ون تھنگ از دس رائٹ اوور ہیئر, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. میں نے بلیو می آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ود اے فون بائی دا وے, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ نہ سوچو یار کہ اچھا میں کچھ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو مجھے مے بی پتہ نہیں کس طرح کا ڈائیورس قسم کا اسکل سیٹ چاہیے جس میں میرے اسپیکنگ اسکلز بھی ہوں, میرے ایڈیٹنگ اسکلز بھی ہوں, میرے شوٹنگ اسکلز بھی ہوں. نہیں, بلیو می, جسٹ ایک فون سامنے رکھو اور بنانا شروع کر دو. بلیو می, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, اینڈ آئی اسٹارٹڈ لائک دیٹ. لیکن کیا ہے, اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو سم آف دا تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ, اس میں کیا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میرے خیال سے اس کو ہر بندہ اگنور کرتا ہے, وہ ہے رائٹنگ اسکلس. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں نے جو پرسنلی نوٹ کیا, جس ایک اسکل نے مجھے اس لیول پہ جو مجھے لے کے آیا ہے, دیٹ از مائی رائٹنگ اسکلس. میں ہر ویڈیو ورڈ ٹو ورڈ اپنی پوری کی پوری لکھتا ہوں بفور آئی اسپیک. فلی اسکرپٹڈ. واو. دیر آر لائک موسٹلی 95% آف مائی ویڈیوز آر فلی اسکرپٹڈ. سو ایک 5 منٹ کی ویڈیو جس میں نان اسٹاپ بیٹھ کے بول رہا ہوں, اس کا پورا کانسیپٹ اینڈ ایوری تھنگ. مے بی درمیان میں کچھ ایسی ایگزامپل ہوگی جس میں کہوں گا مجھے ایگزامپل زبانی یاد ہے تو میں بول دوں گا, لیکن رائٹنگ اسکلز آر ویری امپورٹنٹ. اور دیکھو, ناٹ نیسسریلی کہ آپ پوری کی پوری ویڈیو اسکرپٹ کرو, لیکن ایک ویڈیو کا اسٹرکچر ہوتا ہے. ایک ویڈیو ایسے ہی رینڈملی اٹھا کے آپ نہیں بنا دیتے ہو. ایک ویڈیو کا ایک اوپننگ ہوتی ہے, اس کی ایک باڈی ہوتی ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے, کنکلوژن ہوتا ہے, پھر اس کا اینڈ ہوتا ہے, جسٹ لائک اے مووی, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو لرن ٹو رائٹ, دیٹ از نمبر 1. جب آپ رائٹنگ کرنا شروع گئے تاکہ آپ جو ذہن میں سوچ رہے ہو وہ چیزیں آپ کو ایک تو اوبویسلی یاد رہیں, اور جب آپ بولنے پہ آؤ پھر آپ کنفیوز نہ ہو. یار ابھی بہت سے جب میں نے ویڈیوز بنانی اسٹارٹ کی, مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا, میں رینڈملی بیٹھ کے بول رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں یار کہ مجھے چیزیں یاد ہی نہیں آ رہی, نہ مجھ سے بولا جا رہا ہے صحیح طریقے سے. تو وہ کیسے آئے گا جب آپ لکھنا شروع کرو گے. لٹرلی بے شک اسٹارٹ کرنے, ہیڈنگ بنا کے اسٹارٹ کر دو. That is number 1 most important thing for me. But Hamza bhai, normally when you make videos you have to look into the camera, so how can you look at the paper? You said like, let me ask you, اگر آپ کو ایک 5 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے, if you have to fully script it, صحیح ہے, تو وہ کتنے پیجوں کی اسکرپٹ بن جاتی ہے؟ یار میں بتاؤں, وہ 5 منٹ کی ویڈیو ایزلی, جس طرح میں تو لیپ ٹاپ پہ بناتا ہوں 2 سے 3 پیجز میکسیمم اس کے بنتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے کہ اب مجھے یہ پتہ ہے جو چیز میں نے لکھی ہوئی ہے مجھے یاد ہے, جو چیز میں نے ایک قسم اوبویسلی درمیان میں اسے ایک چیز کو لیفٹ سے رائٹ تو میں کر دوں گا, تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے, ایک تو اوبویسلی بہت سے لوگ, میں ٹیلی پرومپٹرز بائی دا وے یوز نہیں کرتا, لیکن میں بتاؤں اس ٹائم پہ دنیا کے جو ٹاپ کریٹرز ہیں نا, آپ کے یہ ٹیک انفلوئنسر ہے MKBHD, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کی ہر ویڈیو ایک ورڈ اسکرپٹڈ ہوتا ہے اس کا. واو. نہیں, ڈونٹ یو تھنک لائک at his level when he has so much experience in the industry, اور ایک بندہ ٹیک کی انڈسٹری میں ہے, اس کو تو مطلب کہ میں تو کہتا ہوں انسکرپٹڈ جانا چاہیے, اس کو تو چیزوں کا پتہ آتا ہے. دیٹ از اے myth. نہیں, بلیو می, آپ کو بتاؤں, یہ اس کا میں اسکل شیئر پہ کورس دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری ہر ویڈیو ورڈ ٹو ورڈ میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار وہ اتنا فلو میں بول رہا ہے, وہ اسی وجہ سے فلو میں بول رہا ہے کیونکہ اس نے ہر چیز ایک ایک لکھی ہوئی ہے. یہ چیز یہ لوگ آپ کو نہیں بتاتے, یوٹیوبرز اینڈ آل, یہ بہت کم لوگ آپ کو یہ چیز بتائیں گے. کیونکہ honestly I don't know if they feel embarrassed or anything about that, but there's nothing to be embarrassed. آپ نے محنت کی ایک چیز بنانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, میری جو آل ٹائم جو سب سے زیادہ
جو ویڈیوز جنہوں نے سب سے زیادہ بہتر پرفارم کی ہے, ٹھیک ہے, لائک جو ملینس میں گئی ہیں, دے ور ورڈ ٹو ورڈ, ایک ایک چیز وہ اسکرپٹڈ تھی. اس کی ریزن یہ تھی یار کہ ہاں ان پہ میں نے محنت کی تھی اور مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ کس ٹائم پہ میں نے کیا بولنا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر جب آپ اس کے پیچھے جب آپ ویڈیو لیٹ سے میں بول رہے ہو, اس کے اندر نا آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے کیا بولنا ہے. اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ ود دا آڈینس لائک فری. میں بہت سے لوگ یار وہ فری اس میں بولتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں بائی دا وے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری لمیٹیشن اس طرح کی ہے کہ یار میں ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتا, تو میرا اپنا ایشو ہے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ ورڈ ٹو ورڈ اسکرپٹ کرتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, آئی تھنک اف یو وانٹ ٹو گیٹ بیٹر obviously in skills and all, تو work on your editing skills. سمپل ہے, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھو, یوٹیوب پہ لٹرلی میں آپ کو مزے کی ایک چھوٹی سی اس کی سناتا ہوں کہ مجھے ایڈیٹنگ بیسکلی آئی کہاں سے. میں بحریہ یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں تھا, تو ہماری نا انگلش کی ٹیچر نے کہا کہ تم لوگ پروجیکٹ کے لیے نا ہر سیمسٹر میں پروجیکٹ ہوتا ہے, فائنل پروجیکٹ کے لیے ویڈیو بناؤ گے. ہم نے کہا وٹ, انگلش کا کون پروجیکٹ بناتا ہے. خیر بات آئی کہ اب ہم نے ویڈیو جو ہے وہ اپنے موبائل فون پہ لیٹ سے کوئی ٹوٹی پھوٹی بنا لی, ٹھیک ہے. اب ایڈیٹنگ کی باری آئی. اب ایڈیٹنگ کا جب پتہ چلا تو لوگ کہہ رہے ہیں جی 5,000 روپے لوگ ایڈیٹنگ کے لیتے ہیں ویڈیو سے ایڈٹ کرنے کے نا, 2-4,000. ہم اسٹوڈنٹ, روپیہ ہمارے جیب میں نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا یار شٹ, اب کیا کریں. خیر میں نا اس ویکینڈ جس دن ہم نے ویڈیو شوٹ کی, میں سیٹرڈے سنڈے میں نے 52 ایپیسوڈز آف ایڈیٹنگ کی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ سونی ویگس پرو ایک سافٹ ویئر ہوا کرتا تھا, سونی ویگس کی 52 ایپیسوڈز میں نے ویکینڈ پہ بیٹھ کے دیکھی. اور منڈے کو بیٹھ کے میں نے وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو بیٹھ کے میں نے ویڈیو ایڈٹ کی. وہاں سے مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ بیٹھ کے ایکسپرٹ بن گیا, لیکن مجھے بیسکس آف ایڈیٹنگ سارے سمجھ آ گئے. تو کیا ہے کہ ایڈیٹنگ کرنا, ایڈیٹنگ سیکھنا, وہ ایڈیٹنگ نہیں جو آپ موبائل فون پہ کرتے ہیں, ایکچوئل ایڈیٹنگ جو کہ آپ نے کرنی. کیونکہ کیا ہے جب آپ بیسکلی نا اگر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو in a way you're becoming a director, you're becoming the actor, you're becoming the script writer, you're becoming the cameraman, you're becoming everything. تو وہ کیا ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی سب چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی, ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں unless you have a team of people جو کہ سارا آپ کا کام کر رہے ہیں, that is one thing, but یہ چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی. That is number 2. Number 3 I guess a very important skill is camera confidence, جو بہت مشکل ہے, جو بہت ٹائم لیتا ہے آنے میں. یہ 3 چیزیں, باقی چیزیں تو آپ کر, لیکن کیمرا کانفیڈنس لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. وہ کیا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ نے کیمرے میں بیٹھ کے بولنا ہے, کیسے بولیں گے, آپ کے نیوز کاسٹر تو ہیں نہیں. تو کیمرا کانفیڈنس کس طرح آتا ہے؟ کیمرا کانفیڈنس مینلی ایک یا 2 چیزوں سے آتا ہے. ایک یہ ہے کہ یار آپ انسٹاگرام آپ کے سب کے پاس ہے, ہر بندے کے پاس انسٹاگرام ہے اس ٹائم پہ, فیس بک سب کے پاس ہے. لائیو سیشنز کرنا شروع کر دو, بے شک 5 لوگ بیٹھ کے دیکھیں, بے شک 10 لوگ بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں. کیا ہے, آپ لائیو لوگوں سے کیمرا میں دیکھ کے بات کر رہے ہو, تو آپ کو آٹومیٹکلی سے کیمرا شائنس ختم ہونے شروع ہو جائے گی. دیٹ از 1. اینڈ نمبر 2, سمپل کیمرا آپ نے سامنے رکھا, آپ نے کسی چیز کے بارے میں بولنا ہے اور آپ نے صرف کیمرا میں دیکھ کے آپ بول رہے ہو. کسی کو وہ ویڈیو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کیمرے میں بولنا پریکٹس کر رہے ہو. اس سے کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کے سامنے بیٹھو گے تو آپ کی جھجک تھوڑی سی کم ہوگی. 2 دفعہ 3 4 5 10 15 20 دفعہ کرو گے, کیمرا کانفیڈنس ایزیلی آپ کو آ جائے گا. تو I guess یہ 2 سے 3 ایسی اسکلز ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں؟ میں یار پریمیئر پرو یوز کرتا ہوں. اچھا. اور besides like just talking to the camera and building your confidence, you should watch a couple of videos on YouTube how to be like not 100%. camera shy and how to be confident in front of the camera. Like these are the skills that you can learn, right? Yes. It's not something کہ آپ اگر سمجھیں کہ یار میں کیمرا شائع ہوں تو شاید ساری زندگی میں رہوں گا. Everything like میں وہ کہتے ہیں نا practice makes a man perfect. So it's all about the practice. اچھا, کانٹینٹ کریشن کی بھی بات ہو گئی, اسکل کی بھی بات ہو گئی. لیٹس سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنا لی, میں نے آپ کی سجیشن فالو کرتے ہوئے بڑی محنت کے ساتھ اپنے کیمرا شائنس کو ختم کر کے نا 5 منٹ کی تو نہیں, میں سمجھوں گا 2.5 منٹ کی بنا لی. اب میں اس کو ڈالوں کہاں پہ؟ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اتنے زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, واٹ ناٹ, لائک دیر آر ٹنز آف پلیٹ فارم. لنکڈ ان پہ بھی آپ اپنا پورا سوشل میڈیا کے what are some of the platforms, what are those platforms which can have the impact? Like since you are only focusing on Facebook mainly, I guess, and YouTube, right? Because your message needs those platforms, right? So is it depend کہ کس قسم کا content کس قسم کے پلیٹ فارم پہ جائے, یا بس جو بنایا آپ نے تمام پر فلرش کر دو؟ میں یہ سمجھتا ہوں یار کہ وہ ہم اسی طرح میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں. وہ کہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف ون, ٹھیک ہے.
सो मेरी एडवाइस ये है यार कि देखो ये ना एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर डालने वाली बात है कि अच्छा मैंने यूट्यूब पे भी डालना है, मैंने फेसबुक पे भी डालना है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, गूगल है, फलाना ये वो नहीं. एक से स्टार्ट करो, ठीक है. फिगर आउट वन, किसी एक प्लेटफॉर्म को फिगर आउट करो. लेट्स से आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, आप शुरू में मे बी 2-3-4 प्लेटफॉर्म्स पे कर देते हो, लेकिन आपको पता है यार कि लेट्स से इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी एक पे आपके फेसबुक पे लेट्स से आपके 100 फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पे आपके 250 फॉलोअर्स हैं, तो आपको चलो यार मैं इंस्टाग्राम पर डालना शुरू करता हूँ, ठीक है. एक्सपेरिमेंट है, बिलीव मी. मैं आपको उस पर कहूँगा कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एक बहुत एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो कि आप देखोगे कि जब आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो किसी एक जगह पे ऑटोमेटिकली इसके व्यूज़ ज़्यादा आना स्टार्ट होंगे. क्योंकि मैं सोशल इश्यूज़ पे बहुत बात करता हूँ, मैं लाइव एडवाइस पे बात करता था, तो फेसबुक हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑडियंस. फेसबुक पे लोग इसको ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, ठीक है. फिर सेम इंस्टाग्राम पे भी लोग इसको ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब. यूट्यूब पे आप जाके कोई मे बी ज़्यादा बहुत से लोग जो है वो एंटरटेनमेंट या फन वाली चीज़ ज़्यादा देखते हैं इन कंपेरिजन. मैंने जो पर्सनली नोट किया है, अगर आप बहुत ही सीरियस चीज़ बना रहे हो तो लिंक्डइन, ठीक है ना. अगर आप कॉर्पोरेट बना रहे हो, अगर आप किसी चीज़ बनाए, तो ये देखो कि थोड़ा सा यार जो चीज़ आप बना रहे हो ना, एक जनरली आपको उस प्लेटफॉर्म पे क्या नजर आता है. लेट्स से यार मैं एक बंदा हूँ जो कि म्यूजिक बना रहा है, मुझे पता है यार कि सबसे ज़्यादा म्यूजिक यूट्यूब पे लोग देखते हैं, ठीक है. तो मैं फोकस फिर यूट्यूब पे करूँगा. एक जनरल सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगी कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ ज़्यादा चलती है. जो चीज़ आपने कहीं देखी होगी ना, जो आप बनाने आए हो, तो वो इस तरह, दैट्स द बेस्ट वे टू फिगर इट आउट. सो यू आर ऑफ द प्रोपोनेंट के एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए. हाँ. उसकी डायनामिक्स को समझना चाहिए, उसके एल्गोरिथम को समझना चाहिए, और वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से पहले आपको ये भी थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि जिस किस्म का कंटेंट मैं बना रहा हूँ इसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा बेहतर है. आप यही समझेंगे कि एक ही से स्टार्ट लेना चाहिए या एटलीस्ट स्टार्ट विद 2 और 3, बिकॉज लोग कहते हैं ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो, एक प्लेटफॉर्म पर मत रहो. देखो उस तरह है कि मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ. अब लेट्स से पॉडकास्ट, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने मुजम्मिल के साथ जो पॉडकास्ट किया था, मैंने देखा अब दैट इज मुजम्मिल ने ऑब्वियसली वो वीडियो बना दी एंड ऑल. मैंने सोचा यार चाहिए एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं जैसे अपने कुछ चंक्स जो है ना अपने फेसबुक पे डाल सकता हूँ. मैंने लिटरली में से कोई 3 या 4 चंक्स निकाले होंगे, ठीक है, और वो बैठ के मैंने उसे कहते हैं माइक्रो कंटेंट, कि उसी बड़ी वीडियो में से पकड़ के मैंने 1, 2 या 3, 4 हिस्से निकाल के अपने फेसबुक पर चढ़ा दिए. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि उनमें से 4 में से 2 वीडियोस क्रॉस 100,000 व्यूज. वाओ. ठीक है, जस्ट बिकॉज क्या है कि वो क्योंकि वो मैं उस वीडियो को स्टार्ट ही ऐसी जगह से कर रहा हूँ कि फौरन ठक करके वो बात हो रही है जो कि एक्चुअली मैटर करती है, ठीक है. तो वो ऑटोमेटिकली जिस बंदे को उसमें इंटरेस्ट है ना, वो बैठ के वो देखने बैठ गया. बेशक वो 1 या 1.5 मिनट की वीडियो, लेकिन वो बैठ के देख रहे हैं. तो मैं बाय द वे सजेस्ट ये करूँगा कि यार जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर. आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लो, आप एक से स्टार्ट करो. मैं मतलब पर्सनली ये समझता हूँ कि एक से स्टार्ट करो और एक्सपेरिमेंट करो. लेट्स से यार आप महीना 1 करते हो, चलो 1 करते हो, फिर मैं कहता हूँ फेसबुक आप लेट से महीना किया, नेक्स्ट महीना आप इंस्टाग्राम ट्राई कर लो, नेक्स्ट महीना आप ट्विटर ट्राई कर लो, नेक्स्ट महीना आप यूट्यूब ट्राई कर लो. लेकिन क्या है, क्योंकि होता यार ये कि लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं. इस काम के अंदर उतनी ही मेहनत है जितना किसी और काम में, बल्कि इसमें ज़्यादा है इसमें, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जो कि सारा काम खुद कर रहे हैं. तो क्या है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार स्टार्ट विद 1. अगर चलो बहुत अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट 2 जगहों पे अच्छा चल सकता है, तो ठीक है, फेसबुक एंड यूट्यूब लेट्स से, ठीक है, या इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, या इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, किसी 2 के ऐसे कॉम्बिनेशन में करना स्टार्ट कर दो. How much time before you can be a successful content creator on social media? लोग समझते हैं कि शायद अनफॉर्चुनेटली, अच्छा मैं कराची गया था रिसेंटली, वहाँ पर हमारे कज़न है ना, थोड़ी सीनियर एज के हैं, ही इज़ इन हिज 40s ना. तो मुझे कहते हैं नहीं यार तुम्हारे तो अभी बड़े कम सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे तो 1 लाख होने चाहिए. मैंने कहा सर मैंने अभी स्टार्ट किया दिसंबर में, तुम नहीं देख रहे यार, नादिर अली को देखो ओवरनाइट सक्सेस, ये जुनैद अकरम को देखो यार, ये तो अभी अभी आए थे और अभी देखो क्या हो गया. अच्छा मुझे नहीं था पता कि ये किस माइंडसेट से. मैं गया जुनैद अकरम के चैनल पे और P4 पकाओ वाले चैनल पे, और मैंने इनकी वीडियो को सॉर्ट किया बाय ओल्डेस्ट, और देखा कि यार ये तो 2012, 13, 14, 15 से लगे, मतलब एटलीस्ट इरफान जुनेजो की उठा के मैंने देखी, यार ये लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 साल से कंटेंट बना रहे हैं, अब जाकर ये सेलिब्रिटी स्टेटस तक मैं कहूँगा कि पहुंचे. तो लोगों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है इस हवाले से. व्हाट डू यू थिंक वी शुड हैव इन माइंड? सही है, पेशेंस वाइज, एंड नॉर्मली वो जो फ़र्क आना शुरू हो जाता है, वो जो आप एक किस्म से आपकी थोड़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपको मोटिवेशन मिलना शुरू होती है, नॉर्मली कितने अरसे में वो आना शुरू हो जाती है? एंड व्हाट वाज
that for you. ہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ فار دا فرسٹ 1.5 سال نا مطلب میں ویڈیوز بنا رہا تھا اور وہ جنگر بول رہے تھے لٹرلی obviously کہ چیز اس طرح کی تھی کہ میں بنا رہا تھا میں دیکھ رہا رسپانس نہیں آ رہا بٹ دیٹ واز مائی لرننگ فیز ایز ویل. آئی ریئلائز کہ یار وہ ایسی چیز تھی جس میں آپ جب ایک پہاڑی پہ چڑھنا اسٹارٹ کرتے نا تو شروع میں زیادہ مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ آپ پہلے پہاڑی نہیں چڑھے ہوتے, ٹھیک ہے. تو دا فرسٹ فیو منتھس ایٹ لیسٹ 5 to 6 months ایون, ٹھیک ہے, اور یا ایون پہلا سال, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ اینڈ دیٹ از ایک آپ کو پیشنس کا ٹیسٹ ہے کہ یار میں ایک چیز اسٹارٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں نے اس کے اندر دیکھنا ہے یار میں نے سیکھنا ہے. سب سے پہلے میں نے سیکھنا ہے, پھر میں نے ایسا دیکھنا ہے یار کہ میری آڈینس کس چیز پہ رسپونڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی وہ ایک ویڈیو سے تو نہیں ہوگا, تو 5 ویڈیو سے بھی نہیں, 10 کیا میں بھی 50 ویڈیو پہ آگے آپ کو سمجھ آئے کہ یار ہاں میری آڈینس جو ہے نا, جو جس طرح کے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح کی آڈینس ہے وہ جو میرے ساتھ کر کے. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی 5 ویڈیوز آپ بنائیں آپ کو سمجھ آ جائے, مے بی ہو کہ آپ کو پہلی ویڈیو میں سمجھ آ جائے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ ٹوٹلی ریلیٹیو ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ اچھا یار ہاں یہ نہ سوچو یار کہ ہاں یار میں 4 مہینے کرتا ہوں, 5 مہینے کرتا ہوں, یا میں سال کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ if you're really passionate about this, if you're really passionate about making videos, تو اب یہ کو یار میں پوری زندگی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اسٹارٹ کر رہا ہوں. اینڈ ایک دن آئے گا جس میں آئی تھنک ایک ایسا ٹائم آ سکتا ہے جس میں جو ہے وہ ایک رینڈم ویڈیوز یہی ہوتے ہیں, ایک رینڈم چھکا لگتا ہے, ٹھیک ہے. میری وہ پاسپورٹ والی ویڈیو تھی, رینڈم چھکا تھا, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایک پاسپورٹ ویڈیو بنائی, وہ ملینز میں چلی گئی. تو میں آپ کو یہ کہوں گا یار کہ ڈونٹ سیٹ اے ٹائم لائن فار یور سیلف. آئی تھنک دیٹس ویری ہارش, بیکاز آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہو, کبھی آپ نے یہ دیکھا یار, کبھی آپ کو کسی نے یہ کہا یار تم 6 مہینے بزنس کرو گے یہ تمہارا کامیاب ہو جائے گا. نہیں, ٹیک دس ایز اے بزنس کہ یار ہاں اس میں ٹائم لگے گا, ایک انویسٹمنٹ میں نے کرنی ہے, اپنے ٹائم کی, اپنی انرجی کی, لرننگ میں نے کرنی ہے. یہ سب کچھ جب کروں گا میں تو ایونچولی آہستہ آہستہ اٹ ول اسٹارٹ ٹو ورک آؤٹ. میرے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں اف آئی ور ٹو سے کہ یار something that cemented my position as a content creator, 2019-20 کے اندر ایک یورپین یونین کا ورلڈ وائڈ کمپٹیشن آیا جس میں پوری دنیا سے 20 لوگ سلیکٹ ہو رہے تھے, 10 یورپین اور 10 نان یورپین. اس میں اٹ واز مائی الحمدللہ مطلب اٹ واز میرے لیے بہت بڑی بات تھی اور میری لک بھی تھی, میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی وان دیٹ کمپٹیشن, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ بیسکلی پٹ می آن دا میپ, جس کی وجہ سے آج میں یورپین یونین کے لیے کنسلٹنٹ بھی ہوں, ٹھیک ہے. دا ریزن کہ آئی ورک ود ایمبیسیز اینڈ آل آف دیٹ. لیکن بات یہ کہ اس سے پہلے 3-4 سال کی اسٹرگل تھی, ٹھیک ہے. ایسی نہیں میں منہ اٹھا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں اور بائی دا اس کمپٹیشن میں کیا تھا. ایک تو آپ نے ویڈیو بنانی تھی جو کہ کوئی بھی رورل ڈیولپمنٹ کم سے ریلیٹڈ اینڈ آل ہو سکتی تھی. تو رورل ڈیولپمنٹ سے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی فوٹیج چاہیے تھی. تو مجھے وہ فوٹیج بائی چانس اس لیے میرے پاس تھی کہ میں کچھ ہفتہ پہلے پشاور کا ٹرپ کر کے آیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ افغان ریفیوجیز کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بنا دی. اچھا دیٹ از ون. پھر نمبر 2 اس میں اسٹوری ٹیلنگ اسکلس, ٹھیک ہے. آپ کی 1 منٹ کے اندر 1 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنانی تھی, اس میں آپ نے وہ پوری اسٹوری 1 منٹ میں ایکسپلین کرنی تھی. تو کیا ہے کہ وہ سب چیزیں اس طرح مجھے یاد تھی کہ اس سے پہلے میں اتنا ڈھیر سارا کانٹینٹ بنا چکا تھا, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوا پھر اس کے بعد کیا تھا کہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ نے ویڈیو بنا کے ان لوگوں نے سلیکٹ کر لیا, ان لوگوں نے پاکستان سے 2 لوگ سلیکٹ کیے, ہر ملک سے 2 لوگ سلیکٹ ہونے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ووٹنگ کرانی تھی, اس کے لیے آپ کو چاہیے تھی آڈینس. وہ آڈینس پر مطلب وہ بھی آڈینس اس لیے وجہ سے تھی کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے ویڈیوز بنا رہا تھا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اٹ از اے مکسچر آف سو مینی تھنگس جو ایونچولی جس کی وجہ سے آپ کو سکسیس ملتا ہے. کہ میں پر ایونچولی میرے اماں ابا جو ہے وہ ان کو فار دا لانگسٹ ٹائم میں مطلب کانٹینٹ بناتا تھا, ان کا یار تم کیا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. جس دن وہ ٹھپا لگا ورلڈ کمپٹیشن جیتنے کا, تو دین کہ ہاں بھائی ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ کانٹینٹ کریٹر ہے, ٹھیک ہے. ایک مجھے ڈگری اوبیسلی ہماری ڈگری تو کوئی نہیں ہوتی, کوئی کورس تو نہیں ہے نا کہ کانٹینٹ کریٹر میں نے بن گیا ہوں میں. کوئی آپ کو یونیورسٹی پڑھاتی دکھاتی نہیں ہے. تو وٹ ریئلی میکس یو دیٹ کانٹینٹ کریٹر, تو وہ یہ ہے کہ یار ہاں ایک آئی گیس میرا سے جب آپ کو لوگوں کی طرف سے اپروول ملنا شروع ہو جائے, لوگ مل رہے ہیں, ہاں بھائی حمزہ بھائی آپ تو بڑے آج جو ہے نا آج کل ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو مطلب پھر لوگ دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں آپ کو, یہ وہ بڑی مزے کی اچھی فیلنگ. آئی تھنک آرٹسٹ جو ہے نا وہ عزت کا بھوکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو وہ یہ کہتا ہے یار کہ ہاں میں نے جو چیز بنائی ہے اس کی ریکگنیشن جو ہے نا وہی اس کے لیے بہت ہے. پیسے سے تو فیم بات کی بات ہے, لیکن ریکگنیشن جو ہے نا میٹر کرتی ہے, اور وہ وہ ٹائم کے ساتھ ایونچولی وہ آ جاتی ہے.
وہ آپ کا پہلا سال، وہ پہلے 6 مہینے ایز اے کانٹینٹ کریٹر کیسے تھے؟ کیا اسٹرگلس تھی آپ کی اس وقت؟ یار بلیو می میں مطلب کہ اسٹارٹ میں دیکھیں ہاں وہ اتنی فالوئنگ ہاں اٹ ڈزنٹ کم ایزی رائٹ، yeah, بڑی مشکل سے ایک سبسکرائبر بڑھتا ہاں ہے، ایک فالوور بڑھتا ہے، exactly. اور آپ کو بڑا پیشنس رکھنا پڑتا ہے. تو فار یو انٹرنلی ہاؤ واز دس پروسیس؟ I think اس کی ریزن یہ تھی کہ میں آئی انجوائڈ ڈوئنگ دیٹ. تو میرے لیے نا شروع میں فرسٹ 6 months 1 year وہ اس لیے اتنے وہ نہیں تھے کیونکہ آئی واز انجوائنگ مائی سیلف. ویڈیوز واز سم تھنگ دیٹ آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ. یار ہاں میں نے ویڈیوز بنانی، بس مجھے شوق ہے ویڈیوز. میں اس ٹائم کے کچھ بلاگرس تھے، کچھ کریٹرس تھے جن کو دیکھ کے مجھے بڑا دل کرتا تھا یار کہ میں بھی اس طرح کی ویڈیوز بناؤں، میں بھی گھوموں پھروں، میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ مجھے دیکھیں اور. تو بس میرے اندر یہ تھا کہ یار میں یہ کر رہا ہوں نا تو بس میرے شوق ہے، میرے اور زندگی میں شاید اور کوئی اگر ہابی نہیں ہے. اس ٹائم ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تو یہ دس از گوئنگ ٹو بی مائی ہابی اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف مائی لائف. نارملی ہماری انڈسٹری میں یہ دیکھا گیا، ہماری تو نہیں، میں اوور آل ہر انڈسٹری کی بات کروں گا، اسپیشلی فری لانسنگ کی اگر ہم بات کر لینا، تو جب کوئی بندہ فری لانسنگ سیکھتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. سیم گوز ود ای کامرس انڈسٹری، سیم گوز ود آل دا ادر اسکلز دیٹ یو کین نیم. آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ سکھانی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ سکھانی ہے، لوگ آ جاتے ہیں آپ کو اسکل دکھانے کے لیے. لیکن ایز اے کانٹینٹ کریٹر بننے کے لیے ماشاء اللہ ہمارے پاکستان میں بہترین کانٹینٹ کریٹرز ہیں، انکلوڈنگ یو، انکلوڈنگ مزمل، انکلوڈنگ عرفان جنید اکرم، a lot of them. Why we don't have a platform where we can learn from experts like you rather than like چلیں آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ پر ایک ویڈیو بنا کے ڈال دی 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی، بٹ وہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ ایک آرگنائز اسٹرکچر میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ آپ سے سیکھ رہا ہوں، کبھی گورے کے پاس چلا جاتا ہوں، کبھی کسی کے پاس چلا جاتا ہوں. تو so why this thing is missing in our industry of content creators? نہیں میں تھنک کہ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ مے بی ابھی بھی یہ انڈسٹری تھوڑی سی نئی ہے. مطلب جتنا چاہے آپ اس کو کہہ لیں، اس کو آئے ہوئے 3-4 سال ہی 4-5 سال ہی ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یوٹیوب فار دا لانگسٹ ٹائم ہمارے یہاں بینڈ تھا، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، فار دا لانگسٹ ٹائم. تو جس ٹائم میں باقی دنیا کانٹینٹ کے اسپیس میں آ رہی تھی نا اور کانٹینٹ بنا رہی تھی، ہم بیٹھ کے جو ہے نا وہ پتھر توڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی. تو جب یہ ایونچولی چیز اسٹارٹ ہوئی، ابھی بھی یہ بڑی لوگوں کو پتہ نہیں، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بہت ٹائم ہو گیا جی، اس میں بڑی سیچوریشن ہے. میں ابھی بھی لوگوں کو کہتا ہوں یار اس اسپیس کے اندر آؤ، یہ اٹس اے گولڈ مائن، اٹس اے گولڈ مائن. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیوں، تمہیں کو پتھر توڑنا، گولڈ مائن کے جاتے ہیں نا آپ، توڑنا شروع کرتے ہیں ابھی گولڈ اتنا سا رہ گیا ہوتا ہے پہنچتے اور آپ کہتے نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں کا بیسکلی ایٹیٹیوڈ کو اس طرح کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر چونکہ یہ تھوڑی سی ابھی بھی نہیں ہے، تو یونیورسٹیز یا اس لیول پہ اتنی ریکگنائز نہیں ہوئی. کچھ یونیورسٹیز ابھی اس چیز کے اندر آ گئی ہیں، بائی دا وے، ٹھیک کرا رہی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نا ایز کہ ایک پراپر پلیٹ فارم ہو جس پہ یار لیٹ سے ملٹیپل کریٹرز جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں سکھا رہے ہوں، اور مطلب اس کی پراپر کورسز اور کلاسز اینڈ آل ہو رہی ہوں. آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج بزنس اپارچونیٹی فار سم ون ہو از تھنکنگ لائک دیٹ کہ یار ہاں لیٹس برنگ ملٹیپل کریٹرز ٹوگیدر ایٹ اے پلیٹ فارم اینڈ لیٹس گیٹ دیم، ask them to do, ask them to teach something جو کہ اوروں کو ہم obviously جس سے ہم بھی سیکھیں اور اوروں کو بھی سکھائیں. تو آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ابھی obviously I feel like یونیورسٹیز کو تو ریکگنائز ہو چکے ہیں. بچے کو آپ اٹھائے، آج بچہ 3 سال کا بچہ کیا بنو گے بیٹا، بڑے ہو کے یوٹیوبر، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ اب لوگوں کو اب آہستہ آہستہ یہ چیز ریئلائز ہو رہی ہے. لوگ کر بھی نہیں. میرا بھائی ماشاء اللہ سے at this moment he has some 235,000 followers on Instagram. Wow. Just by teaching design. Amazing. Imagine اس کے انسٹاگرام میں بھائی لوگ ڈیجیٹل. تو بلیو می اس نے وہ اسٹارٹ کیا صرف یہ سوچ کے یار کہ میں لوگوں کو ڈیزائننگ سکھانا شروع کروں گا پاکستان میں. وہ اس ٹائم پہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزائن چینل میں سے ایک چینل ہے. کیوں؟ سمپلی یہ کہ یار اس نے یہ سوچا یار کہ ہاں میں لوگوں کو سکھاؤں گا اور ایک اپنے پیشن کو پرسیو کروں گا. The reason I ask you this question نا, when I was starting this whole content creation journey نا, تو مجھے ایک organized structure میں کوئی چیز مل نہیں رہی تھی. But then I came across NAS Academy, you know. تو اگر آپ اس کی NAS Academy والی پلیٹ فارم پہ جاؤ نا, تو they are literally teaching you like all the different skills that are required in this whole ecosystem. خواہ وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی ہو, خواہ وہ اسٹوری ٹیلنگ کی ہو, like what not. 4-5 کورسز انہوں نے بنائے, بلکہ ان کے ماسٹر کلاسز ہوتی ہیں. They have different content creators on board who have been through this journey and they have seen the up and down of this industry. Exactly. And now here's an academy which is teaching all about the content creation. چلیں
ہوپ کرتے ہیں کہ جو شاید کوئی سن رہا ہو, جنید بھائی, عرفان بھائی, یا آپ بھی اس پر تھوڑا سا سوچیں, تو اگر کوئی ایسی چیز بن جائے تو میرے خیال میں جو لوگ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں, اور بہت لوگ آ رہے ہیں اس وقت, تو اگر ان کو اردو میں ہی کانٹینٹ مل جائے تو کیا مزے کی بات ہوگی. صحیح. اچھا, ون کوسچن دیٹ I think that I should ask you نا, what should be like my expectation as a content creator جب میں start کروں money wise. That is that I think that I should ask you like what should be my, کتنے پیسے بنیں گے YouTube ویڈیوز بنا کے. یار اگر خرچے ہی میرے پورے نہیں ہو رہے اور اگر میں جو ہوں مجھے دوسری جاب بھی مل رہی ہے, لیٹس سے اگر میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں فل ٹائم, اگر اس مہنگائی کے دور میں مجھے ماہانہ 50,000 روپے بھی نہیں بچ رہے ہیں, تو یار پھر تو میں بہت جلدی کوئٹ کر جاؤں گا. تو منی وائز کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے؟ یار دیکھیں, بات یہ کہ جہاں تک پیسوں کے تعلق ہے نا, ہم لوگ اوبیسلی تھوڑی انریلسٹک بھی ہوتی ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنز آئی تھنک, کیونکہ دیکھو یار ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب آپ وین یو تھنک اباؤٹ وین یو سی کہ یار اب آ کے وہ جو کریٹرز جو کہ یور جنید اکرم عرفان جو سیلیبریٹی اسٹیٹس پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, which I mean obviously you have to expect that they are minting money right now, and the fact کہ PR agencies and organizations and companies they recognize the fact کہ یہ اس ٹائم پہ جو ان کی فالوئنگ ہے وہ کسی ایکٹر یا مے بی کسی میوزیشین یا ان کی بھی نہیں ہو سکتی, جو امپیکٹ ان کا ہے. تو دیکھیں آپ کو یہ گیم نا لانگ ٹرم ذرا رکھ کے کھیلنی پڑے گی, ٹھیک ہے. آئی مین تھنک اباؤٹ دا نیکسٹ 2 years 3 years, ٹھیک ہے, کہ یار میں اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کروں گا. کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی, نو ون از این اوور نائٹ سکسیس, ایسے ہو ہی نہیں سکتا, اس کو ٹائم لگے گا. لیکن کیا ہے پھر جو اس کا ریٹرن ہے نا, اٹ از بگر دین اینی انویسٹمنٹ دیٹ یو کین میک, کیونکہ ونس یو پیپل نو یور نیم, ونس پیپل نو کہ یار وٹ دس گائے از آل اباؤٹ, ونس پیپل انڈرسٹینڈ یار کہ ہاں یہ جو بندہ بات کرتا ہے اس کی بات میں دم ہے, جب یہ بندہ کوئی چیز لوگوں کو کہتا ہے کہ خرید لو تو وہ خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ از انفلوئنس, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ کم اوور نائٹ. اینڈ سو اس چیز کو آپ لانگ ٹرم گیم رکھ کے کھیلیں کہ یار میں اسے اسٹارٹ کر رہا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو دس فار ایٹ لیسٹ لیٹس ایٹ لیسٹ گو فار 2 years, لیٹس سی ان 2 سالوں میں کیا اس. اوبیسلی دیکھو یہ بات سنیں, پیسے ہر چیز, کسی بھی بزنس, کوئی بھی بزنس آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی آپ اس کو چھوڑیں, آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈے 1 پہ آپ کو کسٹمر تو نہیں, کسٹمرس کی لائن تو نہیں لگ جاتی نا. کوئی ایک کسٹمر آتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ آپ سے 500 روپے کی چیز خرید لے کے جاتا ہے, پھر وہ جا کے گھر بتاتا ہے کہتے ہیں یار شہر وہ فلانی جگہ سے میں خرید کے لایا تھا تو وہ بڑا اچھا تھا. تو ٹیک دس ایز اے بزنس, ایز اے نیو بزنس, جس کے بارے میں جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کیا. اف یو اس اپروچ کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا یار کہ ٹائم کے ساتھ یو ول اسٹارٹ ٹو گیٹ یور منی بیک ایز ویل. مجھے اپنے منی بیک آئی گیس میں کتنا ٹائم لگا, تو ایونچولی 2-1 سال تو مجھے لگے ہوں گے, جو چیزیں میں نے اپنی چیزیں خریدی. لیکن ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ انویسٹ کر رہے ہو تو نئی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دفعہ یہ اسٹارٹ ہو جائے تو بلیو می دیر آر ٹائمز جب 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا اسپانسر آپ کو ملتا ہے تو اوکے ٹھیک ہے. تو دیٹ از سم تھنگ میرے خیال سے پرسنلی وچ آئی ہیو لرنڈ, یار ٹائم لگے گا لیکن جب پہنچ جاؤ گے اس جگہ پہ تو چلو پیسے تو ایک چیز ہے, لیکن جو پیار آپ کو ملتا ہے نا, جو کامنٹس میں جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جو کہ آپ تھوڑے سے نا آپ خود ایموشنل ہو جاتے ہو, دین یو ول سے کہ یار ہاں کہ یہ جو انویسٹمنٹ میں نے کی تھی نا, that it was worth everything that I did. حمزہ بھائی, before I conclude this podcast نا, normally میں ایک guest سے پوچھتا ہوں what is your advice, but I would like you to ask like one extra question in the conclusion. What is your advice to me as a content creator, as someone who is doing these discussion and long form content? These are like not 5-minute videos. Yeah. Like what is your advice to somebody like myself who is doing a long form content? نہیں, I think I would say کہ اس کو نا جسٹ تھنک اباؤٹ کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں پیشنیٹ, ایک چیز جس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہوں. میں یہ اس مائنڈ سیٹ سے چلنا چاہتا ہوں کہ اس سے لوگوں کو ویلیو ملے, اس سے لوگ کچھ سیکھیں, کچھ اس کو لوگ جو اس میں جو لوگ آتے ہیں, جو ان کو جب لوگ دیکھیں تو ان کی زندگی میں پرسپیکٹیو, ان کے دماغوں میں ایک پرسپیکٹیو آئے یار کہ ہاں چیزیں اس طرح بھی کی جا سکتی ہیں, یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے. وہ جو اسٹریٹ لائن ہم نے فالو کرنے کا کہا گیا ہے, وہ اسٹریٹ لائن ہمیشہ اسٹریٹ نہیں ہوتی, اس کو میں یہاں سے بھی لے کے نکل سکتا ہوں, یہاں سے بھی اپنے ڈیسٹینیشن پہ میں نے پہنچنا ہے. تو تھنک اباؤٹ کہ واٹ ویلیو ایز اے کریٹر آپ کو, اف یو آر اے کریٹر, اف یو آر واچنگ دس, تو تھنک اباؤٹ واٹ ویلیو یو ول برنگ ٹو پیپل. کیا ایسی چیز ہے جو آپ آج بنائیں گے جس کی وجہ سے کل پھر سے آپ کو وہ دیکھنے آئیں گے. If you can in a way figure this out,
کہ یار میں ایسی چیز کروں جس سے ایکچولی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اینڈ the reason then the basically figuring out what will bring them back to your channel. I guess that is how you will figure out, that is where growth happens, that is where the brands happen, that is where the entire thing جو ہے نا comes together and آپ کو اس چیز کو کرنے میں مزہ آتا ہے. So I think that is my advice. And do you feel like talking to as many people from as many different aspects of life, field of life, provide value to the end user? Oh, 100%. Because you're bringing different people from different backgrounds. تو اس سے کیا ہے کہ people will be able to relate to all of these different kinds of people. Obviously اپنی personalities کو, ہر بندے کی different personality ہوتی ہے. تو اس سے ہوگا کیا, ایک بندہ جو کہ لیٹ سے میوزیشین بننا چاہتا ہے, کل کو آپ یہاں پہ ہمارے سوال کو لے آتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو وہ میوزیشین کی جرنی کو سیکھے گا, وہ سمجھے گا یار کہ یہ جو چیز اس ٹائم سے میں گزر رہا ہوں وہ کیوں میں اس ٹائم سے گزر رہا ہوں. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 2 سال تک مجھے کسی نے پوچھا نہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی نیا کریٹر جب دیکھے گا تو اسے سمجھ آئے گا او اگر میں اس ٹائم پہ گزر رہا ہوں تو دیٹس دا ریزن جو مجھے میں چیز سے ابھی لرن کروں, میں فگر آؤٹ کروں, مجھے ٹائم لگے گا, بٹ ایونچولی آئی ول گیٹ دیئر. سو I'm glad I'm doing at least something. No, 100%. One last question. Since you also talk about career counseling in your videos, and you know a lot about this topic, what are some of the other skills of what are some of the other careers besides content creation that the youth of Pakistan should focus on? دیکھیں یار, if you talk about, ابھی تو انلمیٹیڈ وہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اگر اب بات کرنا اسٹارٹ کریں تو ختم ہی نہ ہو, کتنے زیادہ فیلڈز اب ہو چکی ہیں. لیکن I think about what with the web 3.0 and metaverse. ٹھیک ہے, دیکھو web 3.0 and metaverse اس ٹائم پہ it's the new, like ہم ابھی web 2.0 میں ابھی ہم نکلے ہیں وہاں سے. اب جب metaverse اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اینیمیشنس, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائن, آن لائن آرٹ, ٹھیک ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کے ابھی بھی ہم لوگ بہت دن میں پیچھے ہیں. US ہو گیا, یورپ ہو گیا, بہت دن میں آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے کہ جی ابھی وہ یار رامش کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے آن لائن جو ہے نا وہ کراچی میں مال خریدا ہے ایک. مطلب آپ نے بیسکلی میٹاورس کے اندر اس نے کراچی میں اسپیس لی ہے جو کہ ورچوئل ہے, ٹھیک ہے, اور 3-4 سال میں شاید وہ کروڑوں میں اس کی ویلیو ہوگی. امیجن دیٹ, ٹھیک ہے. تو آئی وڈ سے کہ ایکسپلور دا میٹاورس, ایکسپلور ویب 3.0 کیا ہے یار, یہ کس طرح چلتا ہے, کیوں ہے, ٹھیک ہے, کیوں پوری کی پوری دنیا NFTs اس ٹائم پہ بیٹھ کے خرید رہی ہے, کیا ایسی چیز ہے وچ از جس میں لوگ کروڑوں اربوں روپے سارا کا سارا پیسہ اس کے اندر پھینک رہے ہیں, اس میں ہے کیا. تو لرن دیٹ, ایکسپلور دیٹ, اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ یار کتنی چیزیں اس میں آپ کو سیکھنے کو دیکھنے کو ملیں گی. تھینک یو ویری مچ حمزہ صاحب, آپ کے ٹائم کا. آئی ریئلی انجوائڈ دس کانورسیشن. دا ریزن بیکاز آئی ایم آلسو این aspiring content creator as well, and your tips and your suggestions and what you mentioned should be the expectation and the struggle involved that really helped me, and hope jo aspiring content creators hain jo ki is taraf aana cha rahe hain aur isko as a career banana cha rahe hain unko bahut help out mili hogi is podcast se. حمزہ بھائی کی جتنے بھی socials ہیں وہ description میں موجود ہیں. go follow him and learn what he is doing and learn from his experiences, and thank you once again for your time guys. Thank you.